اللہ تعالیٰ دربار کو دربار ہے، بس یہ دربار اللہ کچھ کہہ رہا ہے ادعونی، اے لوگوں مجھ سے پکارو میں تمہیں عطا کروں گا۔ فرماتا ہے وہ لوگ جو دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، وہ لوگ جو دعا کرنے سے قبول کرتے ہیں، جو لوگ دعا نہیں کرتے اللہ اس جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے ڈالیں گے، دعا نہیں اسے ڈالیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو دعا نہیں کرتا نہیں مانتا اس کو نہیں ڈالیں گے۔ دعا نہ کرنا تکبر کا علامت ہے، دعا نہ سنا والا یہ گھمنڈی کا علامت ہے۔ اللہ اسے جہنم ڈالیں گے۔ تو کوئی جہنم داخل کرے وہ جلدی سے جہنم داخل کرے گا۔ معلوم دعا کرنا یہ عبادت ہے، دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے دعا کرو۔ اللہ فرماتا ہے سورہ حج کی آیت ہے جو لقمان میں یہ آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، کہ اے لوگوں سنو اللہ کو پکارنا حق ہے، اللہ سے مانگنا حق ہے، اللہ سے سوال کرنا حق ہے، اللہ سے سوال کرنا کی عبادت ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، اے لوگوں سنو اللہ سے مانگنا یہ حق ہے، عبادت ہے۔ اب وہ لوگ اللہ سے اور سے مانگتے وہ باطل میں ہیں، اللہ سے مانگتے وہ باطل، وہ لوگ اللہ سے اور سے مانگتے وہ باطل ہیں، وہ غلط کرنا کر رہے ہیں۔ اللہ سے مانگنا حق ہے، اللہ سے سوال کرنا حق ہے، لیکن اللہ کے مطلب کسی اور سے مانگنا، بابا سے مانگنا، خدا سے مانگنا، غیربار سے مانگنا، قبر سے مانگنا، آستانے پر سر جھکانا یہ باطل ہے۔ فرماتا ہے سنو اللہ سے مانگنا حق ہے اور اللہ کسی اور سے مانگنا ہے باطل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس لیے اے لوگوں مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، تمہیں جو کچھ پریشانی ہے، تمہیں جو کچھ دقت ہے مجھے سامنے ہاتھ لاؤ، مجھے عطا کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے لہو دعوت الحق، اے لوگوں سنو لہو اس اللہ کو پکارنا یہ حق ہے، اس اللہ سے مانگنا حق ہے۔ وہ لوگ اللہ سے اور سے مانگتے ہیں کہ اللہ کو تمہاری پکار کبھی نہیں سنیں گے، تمہیں کبھی عطا نہیں کریں گے۔ وہ لوگ اللہ سے اور سے سوال کر رہے ہیں، کام اللہ کا لوگ تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ اللہ ہمارا اس کی وجہ اس آدمی کی ہے، وہ لوگ اللہ سے اور سے اس کی وجہ اس آدمی کے ہے جو پیاسا ہے، پیار سے پریشان ہے، پانی کے پاس جاتا ہے اے پانی میرے منہ کو آ جا، کیا پانی اس کے منہ کو آئے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ اللہ سے اور سے مانگتے ہیں، کسی قبر سے مانگتا ہے، مطلب آتا ہے اس کی اس آدمی کی ہے جو کسی پانی کے پاس جاتا ہے کہتا ہے اے پانی میرے منہ کو آ جا، کیا پانی اس کے منہ کو آئے گا؟ وما ہوگا یہ لوگ کبھی پانی آئے گا، کبھی اس پانی اس کے منہ کو نہیں آ سکتا ہے۔ پانی کے اندر طاقت نہیں ہے، پانی جانتا نہیں ہے کہ میرے سامنے جو آدمی کھڑا ہے وہ آدمی کیا چاہ رہا ہے۔ پانی نرجیب ہے، بے جان ہے، تو نہیں معلوم ہے کہ میرے سامنے جو چیز ہے، جو آدمی جو کیا ہے نہیں وہی جانتا ہے، وہ کس کیا چاہتا ہے۔ فرماتا ہے کہ سنو اللہ کو پکارنا حق ہے اور اس بولو نے جواب مان اس کی اس آدمی کی ہے جو پانی کے پاس کھڑا ہو جائے کہ اے پانی میرے منہ کو آ جا، پانی کبھی اس کے منہ کو نہیں آ سکتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا چاہے پوائنٹ میں ہے کہ ہم انسان اللہ کو جو اس کو پکار رہا ہے، خواہ قبر ہو یا شجر ہو یا حجر ہو یا پتھر ہو یا بت اس کو پکار رہے ہیں، وہ بے جان چیز ہے، اس کو نہیں معلوم ہے کہ میرے در پہ کون آیا ہے، اس کو نہیں معلوم ہے کہ میرے در پر کون آیا ہے۔ خواہ وہ قبر میں پڑا ہوا، قبر میں مرا ہوا، قبر میں سڑا ہوا، گلا ہوا، پیر ہو، فقیر ہو یا نبی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو نہیں معلوم ہے کہ میرے ہتھیلے کو کون آیا ہے، مجھے کیا چاہ رہا ہے، یاد پتا نہیں ہے۔ اس آیت کا استدلال یہ ہوا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس کو اللہ کے رستے پکارتے ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں، وہ نرجیب ہے، میں جانتے ہیں قبر میں جو جاتا ہے، قبر جتنا ہے قبر ہوتا جاتا ہے، مجھے معلوم ہے قبر میں زندہ نہیں جاتا ہے، زندہ کے لیے دنیا ہے اور مرنے والے کے لیے قبر ہے، مجھے جانتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ تو پھر وہ لوگ کتنے بڑے بیوقوف اور نادان لوگ ہیں جو اس کو پکارتے ہیں، جو مردہ ہے، جو جس کی قبر جو قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، قبر میں وہ قبر میں جو ہستی لاش کو مٹی کھا گیا ہوگا، کیڑا کھایا ہوگا، جب پر سڑ گئے ہو اس کو پکارتا ہے کہ تب نادان اللہ کا اس آدمی کہا جاتا ہے۔ اس آدمی کہا جاتا ہے کہ لوگ اتنے نادان ہیں جس کو پکارتے ہیں۔ پانی مثال اس نے دیا ہے کہ پانی کوئی ترکیب ہے، پانی بے جان ہے اور وہ قبر میں جو ہے وہ بھی بے جان میں پڑا ہوا ہے۔ بتا دینے کا مثال دیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا اس آیت کو اللہ کو پکارنا